ڈیورنڈ لائن افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے، ایک ایسی لکیر جو صرف زمینوں کو نہیں بلکہ نسلوں اور کہانیوں کو بھی جدا کرتی ہے۔ اسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1600 میل طویل یہ سرحد شمال میں قراقرم کے پہاڑوں سے لے کر جنوب میں ریگستانی علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج اسے ایک نقشے کی لکیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صدیوں کی سیاست، جنگ اور اعتماد کا ایک پیچیدہ سفر چھپا ہے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت افغانستان ایک ایسے خطے میں واقع تھا جہاں دو بڑی طاقتیں روس اور برطانیہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھیں۔ اسے گریٹ گیم کہا جاتا تھا، یعنی وسطی ایشیا پر غلبے کی دوڑ۔ روس جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا اور برطانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں روسی اثر و رسوخ ہندوستان تک نہ پہنچ جائے۔ اس خوف نے 1839 میں پہلی افغان جنگ کو جنم دیا، جو برطانیہ کے لیے کڑوا سبق ثابت ہوئی۔ برطانوی فوج پیچھے ہٹ گئی، لیکن ان کی نظریں افغانستان پر سے نہ ہٹیں۔ 1849 میں جب پنجاب ان کے قبضے میں آیا تو ان کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا۔ ہندوستان کی مغربی سرحد کہاں تک ہے؟ دریائے سندھ تک یا اس کے پار پہاڑوں کے اس طرف؟ برطانوی حکام کے دو گروہ بن گئے۔ ایک چاہتا تھا واپس انڈس تک محدود ہو جائیں، دوسرا آگے بڑھ کر افغانستان کے اندر تک ایک واضح لکیر کھینچے۔ 1878 میں برطانیہ نے دوبارہ افغانستان پر حملہ کیا اور اس بار وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ انہوں نے امیر عبد الرحمن خان کو تخت پر بٹھایا، جو عملی طور پر کابل میں بیٹھا ہوا برطانیہ کا اتحادی بن گیا۔ اس کے کچھ ہی سال بعد 1893 میں ایک برطانوی سفارتکار سر ہنری مارٹمر ڈیورنڈ کابل پہنچا۔ اس کا مشن سادہ مگر گہرا تھا: برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان اثر کی سرحد طے کرنا۔ اور امیر عبد الرحمن خان نے ایک مختصر معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے نے وہ لکیر قائم کی جو آج تک موجود ہے، یعنی ڈیورنڈ لائن۔ یہ لکیر شمال سے جنوب تک پشتون علاقوں کے بیچوں بیچ کھنچ گئی۔ قبیلے بٹ گئے، رشتے بٹ گئے، زبان ایک رہی مگر شناخت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ برطانیہ نے اس کے بعد بلوچستان کو اپنے انتظام میں شامل کیا اور واخان کا ایک تنگ سا علاقہ روس اور برطانیہ کے درمیان بفر زون بنا دیا تاکہ دونوں طاقتیں براہ راست نہ ٹکرائیں۔ 1901 میں امیر عبد الرحمن خان کا انتقال ہوا اور چند برسوں میں افغانستان میں حالات پھر بگڑنے لگے۔ 1919 میں امان اللہ خان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک اور مختصر جنگ ہوئی، تیسری اینگلو افغان وار۔ اس کے نتیجے میں افغانستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر مکمل اختیار ملا اور ڈیورنڈ لائن کو ایک بار پھر بطور سرحد تسلیم کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1947 میں 14 اگست کا سورج طلوع ہوا۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ پاکستان کو ورثے میں ملا، مگر افغانستان نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ یعنی برطانوی تسلط میں تو ڈیورنڈ لائن قبول تھی، لیکن مملکت خداداد پاکستان میں ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ کابل کا کہنا تھا کہ یہ لکیر ایک طاقتور سلطنت نے ہمسائے پر مسلط کی تھی۔ اسی اختلاف نے دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کی ایک مستقل دیوار کھڑی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ آنے والے اشروں میں پشتونستان کے نام سے ایک نئی تحریک اٹھی، جس میں سرحد کے دونوں جانب پشتونوں کے لیے الگ شناخت اور خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر سرد جنگ شروع ہوئی، سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان ایک بار پھر عالمی سیاست کے محاذ پر آ گیا۔ اسی دوران ڈیورنڈ لائن صرف ایک تاریخی تنازع نہیں بلکہ ایک عسکری راستہ بن گئی، جہاں سے جنگجو، امداد، اسلحہ اور نظریات گزرتے رہے۔ سوویت انخلا کے بعد خانہ جنگی، پھر طالبان کا دور اور پھر عالمی طاقتوں کی واپسی، مگر ڈیورنڈ لائن اپنی جگہ پر برقرار رہی۔ کابل میں حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ایک بات کبھی نہیں بدلی: افغان ریاست نے اس لکیر کو ایک مستقل سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے وزیر دفاع نے دوحہ میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں پھر انہوں نے اس تنازع کا ذکر کر دیا، ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی معاہدہ ہو چکا ہے۔ 2017 میں پاکستان نے اس سرحد پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ دہشت گردی اور غیر قانونی آمد و رفت روکی جا سکے۔ یہ قدم اسلام آباد کے نزدیک سلامتی کا تقاضا تھا، مگر کابل نے اسے سیاسی اور قومی تقسیم کی نئی شکل قرار دیا۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئیں اور سرحدی تناؤ میں اضافہ ہوا۔
آج 1 صدی سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود ڈیورنڈ لائن صرف ایک جغرافیائی حد نہیں بلکہ ایک نفسیاتی لکیر بھی ہے۔ آج 1 صدی سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود ڈیورنڈ لائن صرف ایک جغرافیائی حد نہیں بلکہ ایک نفسیاتی لکیر بھی ہے، جہاں تاریخ، قومیت اور سلامتی ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔